السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نوم الصبحة يمنع الرزق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے ادب درخواست کی ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، پھر بیان شروع ہو تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا وقت ضائع نہ کرنے پر اور غیر مسلموں تک ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کیسے پہنچائیں، اس بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام، یہ دین، یہ ایمان نے ہمیں زندگی گزارنے کے واسطے اعتدال والا، مایانہ روی والا، درمیانی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے اور عادات بھی بتائے کہ جب تم زندگی گزارو تو مایانہ روی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، نہ اتنا بڑھ چڑھ کر نہ اتنا گھٹیا ہو کر زندگی گزارو جس سے نقصان پہنچے۔ اب اسلام نے عیش و عشرت، فضول خرچی، کنجوسی، بخالت، ان سب چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ غور سے سنیں، نہ اسراف کرنے کو اسلام پسند کرتا ہے، نہ اسلام بخالت کو پسند کرتا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے تو اسلام نے ہم کو معلوم ہے کہ فضول خرچی سے روکا ہے۔ یہاں تک کہ علماء لکھ کر ہیں کہ دین کے اعتبار سے بھی مسلمان فضول خرچی ہرگز نہ کریں۔ دین کے کوئی کام میں ایسا کام پیش آئے جس میں مناسب قیمت سے وہ کام پورا ہو رہا ہو تو یہاں بھی فضول خرچی کرنے کو علماء نے برا کہا ہے۔ تو اصول ہے، اصول کی زندگی کی دعوت ہمیں اسلام دیتا ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں ہر جگہ بیانہ روی کے ساتھ، اصول کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا۔ اب
اصول کے ساتھ زندگی گزارنا ہو تو سب سے اہم جو پوائنٹ، سب سے اہم جو بات ہے وہ بغور سنیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تم زندگی گزارنے کے واسطے صبح و شام کا وقت ایک ایک چیز کے لیے طے کر لو کہ میں اتنا وقت ذکر کروں گا، اتنے وقت میں نماز پڑھوں گا، اتنا وقت ماں باپ کی خدمت کروں گا، اتنا وقت بیوی بچوں کے واسطے نکالوں گا، اور اتنا وقت تجارت کاروبار کے واسطے نکالوں گا، اور اتنا وقت رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے نکالوں گا۔ جب زندگی گزارنے کے واسطے ہمارے پاس ہر دن کا وقت متعین ہو جائے، اتنا وقت اس کے لیے، اتنا وقت اس کے لیے، پھر حضرت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اصول بہت بڑی چیز ہے۔ آج مسلمان خصوصیت سے اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ بعض ہمارے نوجوان، میری بات بری لگتی ہے، اپنے دین کو نقصان پہنچا کر دوسروں کے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ یہ طریقہ کہ آپ تو موبائل کا دور، یوٹیوب کا دور، فیس بک کا دور، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام، جو کچھ بھی ہے اس میں ریل شارٹس دیکھنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے، یہ وقت سے دوسروں کا تو دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے، مگر بعض مرتبہ اس میں غلط تصویریں دیکھنے سے ہمارے دین کو نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنا وقت کیسا بچانا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے حفاظت میں لانا ہے، اس کے واسطے اپنے اوقات متعین کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے اوقات کو متعین کر لیں گے انشاءاللہ وقت صحیح ہمارا لگے گا۔ مجھے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، ہم سب جانتے ہیں حضرت کو۔ حضرت اس وقت میری بات بے جانا ہوگی اگر میں کہوں، سارے ہندوستان کے اولین سب کے بڑے عالم کہوں، میں اس وقت کے بڑے مجدد بھی کہوں حضرت کو، تو انشاءاللہ میری بات ضائع نہ ہوگی۔ اتنے بڑے اللہ والے حضرت نے ایک بات بڑی قیمتی ارشاد فرمائی اپنے بیان کے اندر۔ میں حضرت کے بیانات اکثر سنتا رہتا ہوں، جب بھی موبائل میں کوئی چیز سننے کا آئے تو حضرت سجاد نعمانی صاحب کے بیانوں کو سنے، بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت نے یہ قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جب تم اپنے وقت کو ضائع کرو گے تو یہ ضائع کرنے کی وجہ سے تم ضرور بھی ضرور اپنے دین کو نقصان پہنچاؤ گے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں، اپنے بیوی بچوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، عبادت ادا کرنے میں تم ضرور بھی ضرور نقص اٹھاؤ گے۔ پھر آگے حضرت نے یہ بہت ہی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا کم ضائع ہوگی، تمہارے دین کو بڑا نقصان وقت کو ضائع کرنے سے ہوگا۔ وہ اس طریقے سے کہ آج کل دنیا کی ہوس نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جب تم اپنے وقت کو ضائع کرو گے تو کمانے کی خواہش جب پیدا ہوگی، پیسہ آنکھوں کے سامنے دکھے گا، تم پیسے کے پیچھے پورا وقت لگاؤ گے، اس لیے کہ خون کے ذرے ذرے میں، بوٹی بوٹی میں، ہر حصے میں آج مسلمانوں کی دنیا بسی ہوئی ہے۔ دنیا کماؤ گے اور جو وقت ضائع ہوگا اس وقت میں تم عبادت کو چھوڑو گے۔ ہو رہا ہے بھی ایسا کہ ہم سو کر اٹھتے تو 10 منٹ اس میں ضائع کرتے ہیں، بیٹھ کر کچھ فائدہ نہیں۔ بعض مرتبہ موبائل کھولتے 15 منٹ اس میں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اڈوں پر بیٹھ کر ہمارے نوجوان آدھا گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آگے بڑے بزرگوں میں اپنے آپ کو شامل کر کر کہہ رہا ہوں
کہ ہم اپنے اوقات ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ جب اوقات ضائع ہوتے ہیں تو ہمارے دن کے جو تسبیحات ہیں یہ باقاعدہ ہماری تسبیحات چھوڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سن لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بارک اللہ لامتی فی بکورہا، کہ اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں یہ صبح کے وقت میں رکھی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صبح کے وقت میں جب ذکر کیا جائے گا، اس ذکر سے جو فائدہ ہوگا دوسرے وقت میں اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم دوسرے وقت میں بھی دوپہر کو، شام کو، جس وقت بھی ذکر کریں، مگر صبح کے وقت کا جو ذکر ہمیں مسلمانوں کو فائدہ دے گا اتنا زیادہ فائدہ دوسرے اوقات میں نہیں، البتہ ثواب تو ملے گا۔ پھر حضرت نے مثالاً فرمایا کہ دیکھو صبح کا جب وقت آتا ہے آدمی سوچ کر جاگتا ہے، آدمی کو نیند سے بیداری حاصل کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ صبح کے وقت غنچے کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پرندے جاگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو جاندار چیز، جو بے جان چیز، سب میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صبح کے وقت تجارت کو جانے کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی کا فرمان جب میرے کانوں میں پڑا، میں نے اپنی عادت بنا لی کہ صبح کے وقت اٹھتا، تجارت کے لیے نکلتا۔ یہ برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال میں برکت کے ساتھ اتنی ترقی عطا فرمائی، میرے پاس اتنا زیادہ مال آ گیا، لوگ مجھے دیکھ کر رش کرنے لگے۔ یہ ایک صحابی فرماتے ہیں دوستو اللہ نے برکت رکھی ہے صبح کے وقت میں۔ آج مسلمان یہ جب صبح کا وقت آتا ہے سونے میں اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ جب برکتوں کا نزول ہو رہا ہو ہم ایسے اوقات میں سو رہے ہیں تو برکتیں کہاں ہوگی؟ اللہ نے فجر کی نماز ہی اس لیے رکھی ہے تاکہ آدمی جاگے نہ سوئے، تاکہ ہر مسلمان کو برکت حاصل ہو۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی کی زبانی ہی میں نے یہ بات بھی سنی، باہر ممالک مثال کے طور پر یورپ وغیرہ کے اندر فجر کے وقت میں راستوں کے اندر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے اپنا شیوا بنایا ہے۔ ہم ویڈیوز کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تھائی لینڈ وغیرہ کے اندر یہ اصول بن گیا، مغرب سے پہلے ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، فجر کے اوقات میں اپنے کاروبار کا وہ آغاز کر دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کاروبار آدمیوں کو، بعض لوگوں کو، دکان والوں کو صبح ہوتی ہے 10 بجے، اور بعض تجارت کرنے والے ایسے ہیں جن کا تجارت کا اصول شروع ہوتا ہی ہے 2 بجے کے بعد، تو اللہ برکت کہاں دیں گے؟ جب اوقات ضائع ہوگی تو اللہ برکتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو غلط عادت ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہے ہم ان غلط عادات کو چھڑائیں، اسی کا نام دین ہے۔ تو دین سیکھنا پڑتا ہے۔ جو عادت غلط بیٹھ گئی ہے اس عادت کو اپنے جسم سے نکال کر پھینک کر صحیح جو اصول ہمارے اکابرین نے، ہمارے صحابہ نے ہمیں دلایا ہے، دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، ان پر جب عمل کریں گے اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ دیکھیں ایک بات کو بغور سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا اس میں ایک آیت یہ بھی نازل فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہ کرو، خوف بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہر چیز میں کامیاب رہو گے۔
سر بلند ہوگے، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ ان کنتم مومنین، شرط رکھی کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو جاؤ گے، تمہارے اندر ایمان مکمل ہو جائے گا، تمہارے اندر ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، تو اس ایمان کی تکمیل کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو حادثے کا شکار ہونا پڑتا ہے، کسی مسلمان بہن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی مسلمان کو مارا پیٹا جا رہا ہو، تو کم حالت میں ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اللہ یہ ہو رہا ہے کیا؟ ہمارے اکابرین نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ ہو رہا ہے کیا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہ کہا کہ ہم نے غلط اصول کو اپنایا جس کی وجہ سے آج ہم تک ہمارے ساتھ یہ حالات ہو گئے۔ تو دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے دین کو چھوڑا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں تک دین کو پہنچائے۔ دیکھیں، جا کر غیر مسلموں سے بغیر واسطے کے نہیں کہنا کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ، اگر یہ کہیں گے فتنہ تو ضرور ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیں، اخلاق دکھلاتے تھے، جن اخلاق کی بدولت غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دیکھیں، ایک صحابی ہیں جبار بن سلمہ جن کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگ کو گیا، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے غیر تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تم کیسے مسلمان ہوئے؟ تم مسلمان ہوئے تو کیا وجہ تھی؟ جبار بن سلمہ فرماتے ہیں، جب کسی نے مجھے پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ صرف ایک جملہ تھا کہ جس جملے نے میرے کفر کو ایمان سے بدل دیا۔ پھر جبار بن سلمہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، یہ جبار بن سلمہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے موقع پر میں نے نیزہ یا تیر اپنی کمان سے نکال کر مارا تو عامر بن فہیرہ کو جا کر لگا۔ جبار بن سلمہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے آیا تیر کہ ایک سامنے سے ایک عضو میں گھس کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ جب نکلا تو ان کی جان جانے کا موقع آیا، وہ تڑپ کر نیچے گرے۔ جبار بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا تیر لگانے کے بعد کہ ان کے عضو میں گھس کر دوسری طرف سے نکل گیا تھا، اور مجھے یقین بھی ہو گیا کہ اب یہ عنقریب اپنی جان دے دے گا۔ اب غور کرے، جب جبار بن سلمہ فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا عامر بن فہیرہ فرمائے اور دنیا سے رخصتی حاصل کر گئے، شہید ہو گئے۔ جبار بن سلمہ فرماتے کہ میرے دل میں یہ قسم سے تڑپ پیدا ہو گئی، بے چینی پیدا ہو گئی کہ جو دنیا سے جا رہا ہو اس کے لیے کامیابی یہ کیا چیز ہے، اس لیے کہ وہ دنیا چھوڑ رہا ہے، مال و دولت چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، اور ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، غرض ہر چیز کو چھوڑ کر جان سے ہاتھ دھو کر جا رہا ہے۔ کامیابی تو ان کے لیے جن کو دولت، جن کو سب کچھ حاصل ہو، مگر جان دیتے وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو جبار بن سلمہ فرماتے میں ایک مسلمان کے پاس گیا، جا کر ان سے کہا کہ مرتے وقت کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا، جب نزا کا علم طاری ہو جاتا ہے اس کی زبان سے جھوٹے الفاظ نہیں نکلتے۔ اب یہ عامر بن فہیرہ سچے الفاظ کہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جب وہ انتقال ہو رہا تھا تو وہ مسلمان نے حضرت جبار بن سلمہ کو فرمایا کہ نہ دیکھو، جب مسلمان دنیا سے شہید ہو کر جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اسے جنت ملتی ہے، تو یہ جنت کے واسطے اس نے کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ فرماتے کہ وہ میں ہی شہید کیا تھا، مگر انہوں نے مرتے وقت بھی اپنی زبان کا ایک لفظ ایسا نکالا کہ وہ ہمارے لیے ایمان کا سبب بن گیا۔ تو ساتھیوں، صحابہ تھے جب زندہ تھے
تب بھی انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کو پھیلایا. جب دنیا سے رخصتی کا موقع آیا تو اس وقت بھی دین کو پھیلایا. اب تو غور کرو کہ ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے کتنے غیروں کا دل جیتا. آج اخلاق ہمارے برے ہیں، دھوکہ ہمارے پاس ہے، عیاری ہمارے پاس ہے، جھوٹ ہمارے پاس ہے. دھوکہ دہی کے بعد فسق و فجور تک بھی مسلمان آج اتر چکے ہیں. آج مسلمانوں پر بھروسہ کم ہو گیا. اخلاق تھے صحابہ کے، جن اخلاق کی بدولت صحابہ نے دنیا کو جیتا، دنیا آ کر قدموں میں گر گئی. یہ بات کو غور سنیں، انشاءاللہ بات میری سمجھ میں آئے گی. صلح حدیبیہ ہم سن کر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج سر پر رکھا گیا، 40 سال کی عمر تھی. پھر اللہ کے نبی 40 سال کے بعد 23 سال تک نبوت کے ساتھ دنیا کے اندر رہے. اللہ کے نبی مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال اپنی زندگی گزاری. اب دیکھیں مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو اس وقت تک اللہ کے نبی پر قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو برکتیں شامل تھی، جو خصوصیات شامل تھی، وہ ہی اللہ کے نبی اس کے ساتھ دین کو پھیلا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے. مگر کفار مسلمان کبھی کبھی ہوتے تھے. آخر میں اتنی زیادہ تکلیف دی جس کی بدولت اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے. اب ہجرت مدینے کی طرف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے واسطے صلح حدیبیہ تک پہنچے تھے. مکے کے لوگ صلح حدیبیہ تک پہنچ گئے اور منع کر دیا کہ اب تم عمرہ نہیں کر سکتے. چاہتے تو اللہ کے نبی جنگ کر سکتے تھے. اللہ کے نبی نے صلح کر لی. آج بھی وہ مقامات موجود ہیں جو عمرے کو جاتے ہیں، دیکھ کر آئے ہوں گے. مگر میری بات آگے سنیں. صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا. حضرت امام ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا، یہ 6 ہجری میں پیش آیا. یہ 6 ہجری میں پیش آیا. اور فتح مکہ کا جو موقع پیش آیا وہ فتح مکہ کا موقع 8 ہجری میں پیش آیا. بات کو بغور سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال کی عمر میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے. 50 پر 3 سال سے 60 پر 3 سال تک مدینے میں 10 سال گزارے. غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گی بات. 50 پر 3 سال سے اللہ کے نبی 60 پر 3 سال تک 10 سال مدینے میں گزارے. جب 6 ہجری موقع پیش آیا، اللہ کے نبی کی عمر 50 پر 9 سال تھی اس وقت. جب صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تو صلح حدیبیہ کے اندر یہ بات طے پائی گئی کہ مکے کے لوگ مدینے کو آئیں گے. جو مہمان بن کر آئے گا اس پر کسی کو زیادتی کرنے کا حق نہیں. حالانکہ مکے کے لوگ کافر تھے اور مدینے میں صحابہ تھے. بات یہ طے ہوئی کہ مکے کے کافر آئے تو کوئی روکے گا نہیں، مہمان نوازی کرے گا. مدینے سے صحابہ مکے کی طرف جائیں تب بھی کسی کو کوئی ظلم کرنے کا حق نہیں. صلح حدیبیہ کے اندر یہ باتیں طے پا گئی. حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ جب یہ باتیں طے ہو گئی تو مکے سے لوگ مدینے کی طرف آتے، مدینے سے لوگ مکے کی طرف آتے. صرف یہ 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک 2 سال سے 2.5 سال تک کا عرصہ تھا. امام زہری لکھ کر ہیں کہ اتنے سال کے اندر تقریباً 40 سال سے اللہ کے نبی 50 پر 9 سال تک 19 اور 20 سال کے تقریباً عرصے میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے صرف 2 سے 2.5 سال کے اندر مسلمان ہو گئے. یہ کیوں ہوئے؟ وجہ بھی علماء نے لکھی ہے. وجہ یہ تھی کہ کفار آتے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، اللہ کے نبی ایسے اخلاق دکھلائے جس
जिसकी कोई हद न थी। सिर्फ रहन सहन को देखकर, सहाबा के अखलाक को देखकर, जब मक्के के अंदर जाते जबान एक थी, खाना एक था, लिबास एक था, मगर अखलाक कुछ और थे सहाबा के। एकदम नरम गुफ्तगू, एकदम दूसरे का अदब, एकदम दूसरे की नुसरत मदद और दूसरे के वास्ते दिल से हमदर्दी। जब ये चीजें सहाबा ने मक्के के लोगों को दिखलाया तो 2.5 साल के अंदर इमाम ज़ोहरी फरमाते 20 साल के अरसे में भी इतने लोग मुसलमान नहीं हुए। सिर्फ मुसलमान सहाबा के अखलाक को देखकर 2 से 2.5 साल के अंदर इतने ज्यादा मुसलमान कुफ्फार सहाबी बन गए। तो देखो साथियों, ये अखलाक थे। सिर्फ 2.5 साल का सहाबा की आदत थी, कुफ्फार कोई मदीने की तरफ आता, उस जमाने के अंदर बाज सहाबा को तंग दामनी घेरी हुई थी, खुद भूखे सोते, अपनी औलाद को भूखा सुलाते, मगर मेहमान की मेहमान नवाजी में कुछ भी कमी पेशी न करते थे। ये अखलाक थे, जिस अखलाक की वजह से आज हमारे सहाबा के वाक़ियात हमें मिलते हैं। हम अपने बारे में सोचे, कई ड्यूटी वाले हैं, कई कारोबार वाले हैं, कई गैर मुस्लिम मुसलमान एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। क्या कभी हमने उनके साथ अखलाक का बर्ताव कर कर उनको दीन की तरफ माइल किया? जब कहीं पैसा कमाने का मौका आता है, मेरी बात को बुरा न माने, हमारे मुसलमानों की आदत है कि मुसलमानों पर जब गैर मुस्लिम भरोसा करते हैं, बाज मर्तबा मुसलमान धोखा देकर पैसा कमाते हैं। अखलाक ना दिखलाएं तो पैसा तो आ जाएगा, दीन को जरूर हमारे नुकसान होगा। अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयान में एक बात इरशाद फरमाई थी कि देखो, एक मर्तबा हम ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा बांधी, रुकू में गए तो अल्लाह अकबर, सजदे में गए अल्लाह अकबर, सजदे से उठे अल्लाह अकबर, दूसरे सजदे में गए अल्लाह अकबर। जब हमने ये मामला किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुई, इमाम की जमात से नमाज पढ़ रहे थे, तो अबुल हसन फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम करीब में बैठा हुआ था। वो नमाज के बाद आकर अबुल हसन अली मियां नदवी से कहने लगा कि बार बार तुम ये इबादत में अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हो? तो अबुल हसन अली मियां नदवी फरमाते, इस बात ने, उसकी इस बात ने मेरे जिस्म के रोंगटे खड़ा कर दिए, इसलिए कि वो जिस गांव में रहता था वहाँ मुसलमान भी रहते थे। कभी उन्होंने, मुसलमानों ने उसे ये नहीं समझाया कि हम अपने अल्लाह को राजी कर रहे हैं, बादशाह अकबर का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मुसलमानों की गलती थी, उसकी वजह से उस तक ये बात ना पहुंची। साथियों, दीन नाम है अपने बुरे अखलाक को अच्छे अखलाक करने का। हजरत सज्जाद नोमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने अपने अखलाक अच्छे करने की एक बहुत ही अच्छी तदबीर बतलाई। वो तदबीर ये है कि हमारे दिल के अंदर किसी के बारे में कुछ हो और दौलत की बदौलत दूसरे को धोखा देने की आदत हो, या दूसरे से दुश्मनी करने का मामूल हो, या दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की आदत हमारे अंदर हो, इन आदतों को छुड़ाना हमारी मनमानी न मानती हो, जिद दिल में आती हो, तो हजरत सज्जाद नोमानी ने एक बात इरशाद फरमाई कि रोजाना 10 मिनट अकेले बैठकर जिक्र का मामूल कर लो। मैं अल्लाह से उम्मीद लगाकर कहता हूँ, हजरत सज्जाद नोमानी ने फरमाया कि तुम्हारा दिल भी साफ हो जाएगा, तुम्हारे अखलाक भी पाक और पवित्र हो जाएंगे, जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बड़ा दीन का काम लेंगे। अखलाक अच्छे होंगे, हमारा दिल पाक होगा, अखलाक अच्छे होंगे, नरमी दिल के अंदर आएगी, अखलाक अच्छे होंगे, एक दूसरे को लेकर चलने का मादा पैदा होगा। इसलिए वक्त को जाया ना करे, अखलाक के जरिए से दीन पहुंचाए और जिक्र का रोजाना 10 मिनट अपना मामूल बना ले, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने अखलाक बनाने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।